اللہ کے وعدے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ سورہ النشر آیت 6۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ دینے کا وعدہ۔ سورہ انفال آیت 46۔ جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ۔ سورہ دہا آیت نمبر 4۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ نصیب اور صبر۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں۔ آزمائش کی حد۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وعدہ بہت قریب آ رہا ہے۔ تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی بھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ڈاکٹر سعیدہ عارفہ کہتی ہیں، جو خوف زدہ کرنا چاہے اسے کبھی خوف زدہ مت ہو۔ لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور میں اچھے لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ علم والوں سے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، صحاوت سے، ضرب والوں سے ڈر لگتا ہے، بلا وجہ محبت کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ سنبھال کر رکھیے ایسے لوگوں کو، یہی تو چیزیں ہیں سنبھال کے رکھنے کی۔ ثابت قدم رہیے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے۔ عشق حقیقی اور مجازی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے وہ جستجو تھی کہ میں جان سکوں عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے۔ تو ایک دن ابو جان نے کہا کہ ایک شخص کے سامنے اپنے انا کو ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور سب کے سامنے اپنی انا کو ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اللہ کا عشق۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، کون سی؟ آپ نے فرمایا، وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔
حسبی اللہ، یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل ہے، توکل کی تکمیل ہے۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس ہزار اس کے ایمان، اس کے معراج تک لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر اپنی تمام مشکلات کے رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے، ہر مشکل میں جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گلوگزار بن جاتی ہے۔ الہی حسبی اللہ کا شعور رگوں میں اتار دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ صرف گناہوں پر ہوتی ہے۔ آج یہ انکشاف ہوا، توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی، وہ نیکی جو آپ کو مطمئن کرنے لگے، اس پر توبہ، وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، اس پر توبہ، اور وہ نیکی جو دوسرے کو گناہگار لگنے لگے، دوسرے گناہگار لگنے لگیں، اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی ہو، حق نہ ادا ہوا ہو، اس پر توبہ، ہر وہ نیکی کسی کی تعریف کر دی یا دل خوش ہونے لگا ہو، اس پر توبہ، ہر نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ اس کا صلہ نہ دیں، کم از کم تسلیم کر لیں، اس پر توبہ۔ وہ الجبار ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود اس کے پاس لے کے جاؤ اور وہ کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تم سے وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہ ہوگے۔ دعاؤں کی طاقت، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ صبر کا شکوہ، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی ہے، بات ہے صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔
اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ سے اتنا تعلق مضبوط بناؤ کہ جس دن تم اللہ کو آواز نہ دو اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کو کہے کہ میرے بندے کی آواز نہیں، پتہ کرو اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور مجھ سے کہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ تھک گئے ہو، جب آپ بہت تھک جائیں اور سوچیں اب اور نہیں ہو سکتا، تب قرآن کی یہ آیت یاد کر لینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ Allah does not require of any soul more than what it can afford. اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنیں، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ زندگی کا سبق، زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے اور نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تبھی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔